بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا یہ نام صحیح ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واجد صاحب کراچی سے۔ جناب آپ محمد سدیس خان، تو آپ نے امام حرم کے نام کو خان بنا دیا اور پیچھے محمد بھی لگا دیا۔ ان کا نام تو شیخ عبد الرحمن السدیس ہے، سدیس تو ان کی کاسٹ ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ لیکن آپ نے تو عجیب سی چیز بنا دی ہے۔ خیر، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اگر محمد سدیس خان رکھ دیا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی نسبت سے رکھا ہے۔ باقی یہ کہ نام میں حروف کا رعایت کرنا اور عدد کی رعایت، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس نام میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مفہوم اچھا ہو، مطلب اچھا ہو، اور اس میں غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو۔ ایسا نام نہ ہو جو غیر مسلم رکھتے ہوں، کیونکہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا۔ ہمارا تشخص اسلامی ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے نام کے اندر بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ یا تو پھر کسی مشہور اسلامی شخصیت کے نام پہ رکھا جائے، تو یہ 3 چیزیں ناموں میں خیال کرنا چاہیے، مطلب اچھا ہو یا کسی مشہور شخصیت کا ہو، اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں، غیر مسلموں میں وہ نام نہ زیادہ استعمال کیا جاتا، ان کا شعار نہ ہو۔ اچھا بھائی، عاملوں کے مشرکانہ طریقے۔ میں 20 سال پہلے ایک ہندو عورت کے پاس گیا تھا جو جادو ٹونے کا علاج کرتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ماتھا ٹکواتی تھی، یعنی جس طرح آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نیز جہاں وہ ماتھا ٹکواتی تھی اس کے سامنے دیوار پر بتوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے ناواقفیت میں یہ عمل کر لیا۔ کیا اس عمل سے ایمان نکل جاتا ہے؟ معراج انڈیا سے۔ کسی بت کے سامنے اگر سجدہ کیا جائے تو تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے گا تو راجح قول یہی ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اس عمل کو عبادت ہی سمجھا جائے گا۔ تو اور آپ مجبور بھی نہیں تھے، تو آپ نے اگر اس طرح بتوں کی تصویروں کے سامنے سجدہ کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں، کیونکہ بتوں کی بنی ہوئی تصویروں کے سامنے جھکنا یہ بہرحال شرک ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی نیت شرک کی نہیں تھی، آپ کی نیت کو جادو ٹونے کے علاج کی تھی، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کیونکہ یہ عمل غیر یعنی بتوں کی عبادت ہی کہلاتا ہے۔ تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر کوئی جھکے گا یا سجدہ کرے گا تو وہ کوئی بھی نیت ہوگی، ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے یہاں بھی پتھر کے بنے ہوئے بت تو نہیں ہیں لیکن تصویریں ہیں، اور ان تصویروں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح کی بھی تجدید کر لیں اور توبہ کریں۔ بہت بڑا جرم آپ سے سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھو میرے سارے بیٹوں کے نام پیغمبروں پر ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا محمد، صرف محمد، بس اور کچھ نہیں، کچھ نہ لگاؤ، محمد نام کے ساتھ کچھ نہ لگاؤ۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا یوسف، خاندانی نام ہے یا نہیں ہے؟ یوسف۔ تیسرے کا نام رکھا ابراہیم، چوتھے کا نام رکھا اسماعیل، اور محمد اسماعیل نہیں۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات سن لیں، بس جلدی سے ختم کرتا ہوں بات کو۔ یہ جو ڈبل نام رکھنے کا رواج ہے نا، ڈبل یہ عجمیوں میں رواج ہے، غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے۔ عربوں میں اور صحابہ میں اور تابعین میں اور اسلام میں جو اصل نام ہے وہ سنگل نام ہے، سنگل نام، سنگل ہو اور اس کے ساتھ باپ کا نام ہو سنگل، بس، تاکہ ولدیت شو ہو جائے، فوراً بچے کے نسب کا پتہ چل جائے۔ بات آئی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو پیغمبروں کے نام بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ آدم۔ صرف آدم تھا یا نہیں تھا؟ یا محمد آدم تھا یا آدم علی یا آدم حسین؟ نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف نوح۔ قرآن میں نوح آیا، نوح حسین، نوح علی، نوح محمد، یہ نہیں تھا، صرف نوح۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بھائی پورا نام بتا کے پوچھ رہا ہوں کیا تھا، پھر بھی نہیں بتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف ابراہیم۔ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق، ان کے بیٹے کا نام یعقوب، ان کے بیٹے کا نام یوسف۔ ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر سلیمان، داؤد، زکریا، موسیٰ، الیاس، سنگل عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ محمد عیسیٰ ابن مریم خانم یا کچھ اور لگاؤ، نہ نہ نہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی صرف مریم۔ صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ عبداللہ تو چونکہ مضاف ہے نا اس کی طرف، اللہ کا بندہ، اس لیے وہ اللہ لفظ لگا ہوا ہے۔ محمد عبداللہ نہیں، عبداللہ حسین نہیں۔ خود حضرت حسن حسین کا نام کیا تھا؟ نبی کے نواسوں کا حسن، محمد حسن نہیں۔ اپنے نانا کا نام نہیں لگایا انہوں نے حسن محمد یا محمد حسن، صرف حسن، حسن ابن علی، حسن ابن علی، ساتھ میں باپ کا نام۔
یہ طریقہ آج تک عربوں میں چلا آ رہا ہے اور یہی اسلام کے مزاج کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنگل ہوگا اور آپ کے ابا کا بھی سنگل ہوگا تو دونوں نام مل کے فوراً آپ کی ولدیت شو ہو جائے گی اور آپ کے نسب کا پتہ چل جائے گا. ابا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. شریعت نسب کی حفاظت پہ بہت زور دیتی ہے. تبھی سعودی عرب میں اگر دو نام ہوں گے نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے ابا کا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں آپ کو. میرا نام صرف طارق ہے. میں جو نام طارق مسعود ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ طارق میرا نام، مسعود کس کا نام؟ میرے والد کا نام. تو ولدیت فوراً شو ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو اینٹی اسلام تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ سنگل نام کے رواج کو ختم کر کے بچے کا نام ڈبل رکھا جائے تاکہ باپ کے لیے کھانے میں جگہ ہی نہ بچے. کیونکہ باپ کا نام آگے لگائیں گے تو نام لمبا بہت ہو جائے گا، ہر جگہ استعمال. اب میرا نام کہیں بھی آئے گا طارق مسعود، طارق مسعود، طارق مسعود، جہاں بھی آئے گا تو میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں باپ کی تعظیم ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے. اور اگر میرا نام محمد طارق خان ہوتا تو میں جب لوگوں کو نام بتاتا محمد طارق خان تو بلدیت کا پتہ چلتا اس سے. پھر لوگ پوچھتے اچھا آپ کے والد کا نام کیا؟ یہ اگلا سوال ہوتا باقاعدہ. پھر میں بتاتا کہ بھئی یہ نام ہے. پھر دادا کا نہیں پتہ چلتا، پھر دادا کا الگ سے بتانا پڑتا. عرب جب اپنا نام لیتے ہیں تو باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور باپ کے باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نہیں آ رہی تو بھائی میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. اس لیے سنگل نام رکھا کرو، سنگل، بچیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا یوسف، تیسرے کا ابراہیم، چوتھے کا اسماعیل. بچیوں کے نام بھی سنگل ہی رکھے ہیں، سنگل، تاکہ آگے باپ کا نام لگاؤ تو فوراً بھئی یہ ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے ابا ہیں، فوراً ابا شو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ جب کسی سے نام پوچھو، ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ہم نے ان سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں شیخ انصار مدینہ. ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنا لمبا نام شیخ انصار مدینہ. میں نے کہا مدینہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ کہہ رہے نہیں. والد صاحب کا نام پھر وہ مشہور واقعہ ہے نا، پولیس والے نے کسی کو روکا چالان کاٹنے کے لیے، پوچھا تمہارا کاغذات نہیں تھے، لائسنس نہیں تھا، چالان کاٹنا ہے، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. بندے نے نام کیا بتایا؟ مستنصر حسین تارڑ. وہ پولیس والا بیچارہ سین کے شوشے ہی نہیں بن رہے اس سے. مستن اتنا لمبا، کتنے شوشے ڈالنے ہیں اس میں، سین کہاں ہے، تا کہاں ہے، سب گڑ. چلو جاؤ یار معاف کیا تمہیں. اگلے دن دوبارہ پکڑا پولیس والے نے، اس کو روکا. ہاں بھائی نام بتاؤ. اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اس نے کہا میں لکھوا کے لایا ہوں پہلے سے. اچھا ابا کا نام بتاؤ. کہہ رہے متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا یار تم قیامت تک کے لیے معاف، تم بغیر لائسنس کے، بغیر کاغذات کے، کیونکہ دادا پتہ نہیں کیا ہوں گے، پردادا کیا ہوں گے، ایسے ہی چیز، ایسے ہی گھومو. اتنے لمبے لمبے نام تو مفرد نام رکھا کریں. عبداللہ رکھ دیا اور حارث رکھ دیا، اس طرح کے جو بھی نام ہیں شارٹ نام، مختصر. شاکر احمد نے ٹیکسلا سے سوال پوچھا ہے کہ اسکول میں ٹوپی پہن کر جانا کیسا ہے؟ واہ بھائی واہ. کہتے ہیں جی اسکول میں مسجد کی ٹوپی لے کر جانا کیسا ہے؟ میرے سر نے کہا ہے کہ اسکول میں مسجد کی ٹوپی کا ثواب نہیں ملتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ شاکر بھائی خود مسجد میں بھی مسجد کی ٹوپی کا ثواب نہیں ملتا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو مسجد میں مشترکہ ٹوپیاں ہوتی ہیں 20-20 آدمیوں نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کی پسینے کی بدبو دوسرے سے الگ ہوتی ہے. تو یہ تو ٹوپی کے ساتھ بھی مذاق ہے ایک قسم کا. تو جیسے انسان کرتا اپنا پہنتا ہے، مشترکہ کرتے استعمال نہیں ہوتے پورے محلے میں، بنیان ہر آدمی کا اپنا ہی ہوتا ہے، شلواریں پینٹیں ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی کہیں محلے میں جی پینٹیں لٹکی ہوئی ہیں، سارے محلے والے اسی کو استعمال کر رہے ہیں. یہ نظافت کے، صفائی کے بھی خلاف ہے. تو اسی طرح ٹوپی بھی ایک لباس ہے. تو مسجد میں ایک اجتماعی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ہر آدمی لا کے اپنی کھوپڑی پہ رکھ رہا ہے. تو کیا پتہ کس کے سر میں کتنی جوئیں ہیں، کس کا پسینہ کیسا ہوگی. بالکل نظافت کے خلاف ہے یہ. تو اس لیے ٹوپی مسجد میں بھی اپنی رکھیں، وہ پہنے کریں، اور اسکول میں بھی اگر ٹوپی پہن کے جانا ہے تو اپنی ٹوپی. باقی یہ یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسکول ٹوپی پہن کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو اسکول میں اگر اجازت ہے تو پہن کے جائیں، اگر یونیفارم میں پابندی ہے تو پھر ظاہر ہے اوائڈ کریں، ایسا کام نہ کریں نا جو اصول اور ضابطوں کے خلاف ہو. اچھا بھائی ظہر میں عصر کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا لیکن نیت باندھتے وقت میں نے عصر کا لفظ بول دیا، تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ توفیق احمد لدھیانہ انڈیا سے. دیکھیں آپ ظہر پڑھنے جا رہے تھے، دل میں آپ کے ظہر تھی، اگر آپ نے زبان سے عصر بول دیا لیکن دل میں ظہر ہی تھی تو آپ کی ظہر ہی کی نماز ہوگی. زبان کا اعتبار نہیں ہے، دل کی نیت کا اعتبار ہے. لیکن جب آپ نے زبان سے عصر بولا تو دل میں بھی آپ کے عصر تھا، تو پھر ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوئی. عصر کی بھی نہیں ہوئی کیونکہ عصر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا، اور ظہر کی ویسے ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیت عصر کی ہے. تو زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، دل میں آپ کے کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. نام رکھنے سے پہلے عقیقہ کرنا
اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے بچے کا نام ابھی فائنل نہیں کیا تھا کہ 4-5 دن میں عقیقہ کر لیا، تو کیا بغیر نام رکھے عقیقہ صحیح ہو جائے گا؟ بلال انصاری انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہو جائے گا۔ عقیقے کے لیے بچے کا نام رکھنا پہلے سے یہ ضروری نہیں ہے۔ رنگ ٹون پر گانا سننے کا کیا گناہ ہوگا؟ جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو بعض دفعہ رنگ ٹون پر گانا لگا ہوتا ہے، تو کال کرنے والے کو گانا سننے کا گناہ تو نہیں ملے گا؟ ساجد صاحب انڈیا سے، نہیں جی گانا سننے کا گناہ نہیں ملے گا، وہ سن تھوڑی رہا ہے، وہ تو کال ملا رہا ہے، وہ تو خود بخود ایک کان میں آ رہا ہے، تو آپ غور نہ لگائیں، اس پہ دھیان نہ دیں، اس سے لذت حاصل نہ کریں۔ تو اگر آپ نے جان کر دھیان لگایا، اس سے لذت حاصل کرنا شروع کر دی، پھر گانا سننے کا گناہ ہوگا۔ تو ویسے رنگ ٹون پہ گانے نہیں لگانے چاہیے، یہ غلط کرتے ہیں لوگ۔